ایک دفعہ پہلے میں نے کرسی والا مسئلہ بیان کیا تھا، اگلے دن میرے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا۔ کرسی والی نماز وہ اشارے والی نماز ہے۔ آپ ڈاکٹر کو فیس دے کر مشورہ لے لیتے ہیں، عالم سے فری میں بھی مسئلہ نہیں پوچھو، کوئی آپ کو فیس نہیں لے گا کہ میں نے آپ کو کرسی کا مسئلہ بتانا ہے، پہلے آپ مجھے اتنی فیس ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے، وہ ایک لکڑی اٹھا کے نا سجدے کے لیے لکڑی اٹھا رہے تھے، مریض تھے، سجدہ کرنا تھا تو لکڑی قریب کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی پکڑ کر پھینک دی، فرمایا ایسے لکڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے سجدہ زمین پر کر سکتے ہو تو صرف اشارہ کر لو، صرف اشارہ کرو، اب لکڑی کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے اوپر کوئی لکڑی لگا دیں یا کوئی تخت لگا دیں، ایسی چیزیں ہمارے یہاں ایسی کرسیاں بعض اوقات نکل آتی ہیں جو تھیں اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ لوگوں نے نمازیوں کے لیے بنا لی، تو وہ اس تختے پر کہتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا سجدہ ہو رہا ہے، وہ سجدہ نہیں، وہ اشارہ ہے۔ سجدے میں اگر زمین پر سجدہ کوئی کر سکتا ہے تو یہ سجدہ ہے۔ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ زمین پر، اتنی طاقت نہیں ہے کہ زمین پر سجدہ کر سکے، لیکن زمین سے کچھ اونچی چیز اگر ایسی رکھتا ہے کہ جس کی تقریباً 9 انچ تک لمٹ بیان کی گئی کہ ایسی کوئی چیز رکھ دیتا ہے اور اتنا جھک سکتا ہے، تو پھر وہ چیز رکھ کے زمین پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ زمین پر رکھ کر اس پہ سجدہ کرے، لیکن اتنا جھکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اونچی چیز رکھنے کی اجازت بھی نہیں، پھر اشارہ کرے، صرف اسے اشارہ کرنا۔ اگر وہ کرسی پر کیفیت ہے اس کی نماز پڑھنے کی، اور یہ مسئلہ اہم ہے کہ ہر شخص سمجھے کہ میں آتے جاتے آ کر کرسی پر نماز پڑھ لوں، تو ہر ایک کے لیے گنجائش نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ عذر ہے پڑھ سکتے ہیں، عذر نہیں یا اتنا نہیں تو پھر کرسی پر وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو میں ایک عام فہم خلاصتاً بیان کروں کہ کرسی پر جس نے نماز پڑھنی ہے وہ پہلے تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا ہوگا، ڈاکٹر تو کہیں گے کہ آپ کے لیے کرسی پر نماز پڑھیں، زمین پر آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کچھ اور بھی ہے، اور یہ مشورہ بھی اس ڈاکٹر سے کیا کریں کہ جو دینی طور پر بھی اچھا مشورہ دے، وہ آدمی کہ جس کو دین کی فکر ہی نہ ہو، نماز کی فکر ہی نہ ہو، نہ خود پڑھتا ہوں، تو ان کی رائے مشورے دین کے معاملے میں معتبر نہیں ہوتے۔ پھر یوں نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں نے کہہ دیا تھا کہ ایسا کر لو، کیونکہ ہر دوسرے آدمی کو، بلکہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں جس کو گھٹنے کا کوئی پرابلم ہے تو وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ سیدھا سیدھا یہ کہے گا کہ آپ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، اب زمین پہ نہ بیٹھیں، آپ کرسی پر آ جائیں، تو ہر دوسرا آدمی کرسی پر آ جائے گا۔ تو اس طرح نہیں، اب کئی مسجدوں میں باقاعدہ صفیں بندی ہوتی، اتنی کرسی والے ادھر اور وہ ادھر۔ اچھا جو کرسی والے ہیں وہ ناراض بھی نہ ہو، بھائی مجھ سے دینی مسئلہ ہے وہ سیکھ لیں۔ اور ایک دفعہ پہلے میں نے کرسی والا مسئلہ بیان کیا تھا، اگلے دن میرے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا، تو میں نے کہا یار یہ تو کسی بزرگ آدمی نے کچھ اور ہی کر دیا میرے ساتھ۔ میں خود ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے بھی یہی کہا، بولے 4 کام آپ کو کرنے ہوں گے، سیڑھی بھی نہیں چڑھنی، آپ نے کرسی پہ نماز پڑھنی، زمین پہ نہیں پڑھنی، کموڈ استعمال کرنا ہے، دوائی کھانی، تو یہ 4 کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، تھوڑی بہت کوئی دوائی کھا لی، کچھ واک شروع کی تو بہتر کیفیت میں آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی تک میں نے تو کرسی پہ نماز نہیں پڑھی کوئی بھی، بلکہ کئی نمازیں شاید پیچھے پڑھنے والوں کو اندازہ نہیں ہوگا جو میرے قریب ہیں، کبھی کبھی میں گدی لے کر بھی یہاں نیچے رکھی کہ گھٹنا اس گدی پہ آ جائے، تکیے پہ آ جائے، تکلیف نہ ہو، اور اس طرح میں نماز پڑھ دوں اور یہ نماز ہوتی رہے۔ تو دیکھیں نفل نماز آپ بیٹھ کر بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے فرض نمازوں کی، بات ہے سنت فجر کی، بات ہے وتر کی۔ یہ 3 نمازیں، سنت فجر، وتر اور فرض نمازیں۔ اگر اتنی طاقت ہے آپ کو کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور سجدہ زمین پر کر سکتے ہیں تو آپ
اس نماز کو اسی طرح ہی ادا کریں، زمین پر سجدہ کریں، یہ حقیقی سجدہ کہلاتا ہے، اور اس طرح نماز ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اتنی تکلیف میں ہیں کہ آپ کے گھٹنے اتنے سخت ہو چکے ہیں، سخت تکلیف ہے، بیٹھ نہیں سکتے، یا آپ کے گھٹنے مڑتے نہیں ہیں، آپ کر تو جائیں گے، اٹھا نہیں جائے گا آپ سے، تکلیف ہے، تو ایسے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ وہ پھر جس طرح کی ان کی کیفیت ہے وہ پھر اس طرح نماز پڑھے۔ اگر زمین پر کوئی بندہ بیٹھ کر، کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے، زمین پر بیٹھ جاؤ، پھر کرسی پہ نہیں بیٹھے، تخت میں نہیں بیٹھے، عورتوں کے لیے بھی ہے یہ، مردوں کے لیے بھی ہے۔ زمین پہ بیٹھنے میں مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے، تو زمین پہ بیٹھ جائیں۔ اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، التی پلتی مار کے بیٹھ جائیں۔ رکوع کریں، جب سجدے کا وقت ہے تو زمین پر آپ سجدہ کر سکتے تو ڈائریکٹ سجدہ کر کے نماز پڑھیں، یہ طریقہ۔ لیکن جس کو زمین پر بیٹھنے میں مسئلہ ہے، نہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ اس کے گھٹنے اس طرح کی کیفیت والے ہیں، تو پھر ان کے لیے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھیں۔ اب وہ چاہے کرسی پہ بیٹھیں، چاہے سٹول پہ بیٹھیں، چاہے چارپائی پر بیٹھیں، چاہے بیڈ پر بیٹھیں، چاہے صوفے پر بیٹھ کر، ان کو اشارے سے نماز پڑھنی ہے، وہ اشارے سے نماز کہلاتی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے مسئلہ، کرسی والی نماز وہ اشارے والی نماز ہے۔ اگر آپ اتنے مریض ہو چکے ہیں کہ آپ بس اشارے سے پڑھ لیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے لیے جائز ہے، ہم کوئی بھی نہیں منع نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اتنے مریض نہیں ہیں، آپ نارمل دکان پہ کہیں ادھر ادھر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، گئے آپ کی پریکٹس بھی ہے، واش روم جاتے ہیں، WC میں بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر، تو اس کا مطلب فرض نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فرض نماز کے لیے یہ رسک نہ لیا کریں کہ وقت بھی لگ جائے اور فرض نمازیں بھی ہماری اس طرح ضائع نہ ہو، اس کا پھر آپ کو خیال کرنا ہے۔ اور یہ ہر ایک کے لیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر قیام نہیں کر سکتا، یا اس کو بیٹھنے میں مسئلہ ہے، یا سجدہ کرنے میں مسئلہ ہے، تو وہ اپنا مسئلہ بتا کے مشورہ عالم سے کر سکتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، خواتین میں بھی بعض اوقات امید سے ہوتی ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا، سجدے کے بعض اوقات مسائل ان کو ہو جاتے ہیں، تو جس کو جو پرابلم ہے، جیسے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، عالم دین سے بھی مشورہ کر لیں۔ آپ ڈاکٹر کو فیس دے کر مشورہ لے لیتے ہیں، عالم سے فری میں بھی مسئلہ نہیں پوچھ لیں، وہ کوئی آپ کو فیس نہیں لے گا کہ میں نے آپ کو کرسی کا مسئلہ بتانا ہے، پہلے آپ مجھے اتنی فیس ادا کریں، فری میں مسئلہ بتا دیں گے آپ کو۔ لیکن کم از کم دینی ہمیں تسلی ہو جائے کہ میری نماز ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے۔